الانسان ما غرک کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا اپنے کریم مالک کے بارے میں؟ اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا؟ اے انسان اس کریم مالک کے بارے میں کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے چلنا سکھایا، جس نے تجھے ایک احسن تخلیق کیا، ایک اچھی شکل والا، ایک صحت والا انسان بنایا، اس ذات کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور وہ اللہ جو تجھ کو ہزاروں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جس کا تجھے ادراک بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا دل ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تمہارے دل کو کتنا خون چاہیے، تجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کتنی آکسیجن چاہیے، لیکن وہ ذات وحدہ لا شریک اس ساری نعمتیں تجھے عطا فرما رہے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کی سانس ہے، اگر یہ سانس انسان کے اندر سے باہر نہ آئے اور باہر والی اندر نہ جائے، کیا زندہ رہ سکتے؟ کتنی بڑی نعمت ہے وہ ذات کہ جس ذات نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی اور اس بندے کو عطا کی کہ وہ دن رات غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ سامعین ذکر، اگر آج ہمارا بیٹا وہ ہماری بات نہ سنے، آپ صاحب کی اولاد ہیں، آپ کی بیٹا اگر اولاد نہ سنے نا تو تھوڑی دیر بعد کہے نا کہ بابا مجھے ایک چیز چاہیے، تو آپ فوراً کہیں گے بابا یہ نہیں ملے گی، چونکہ تو میری بات نہیں سن رہا تو میں چیز کیسے آپ کو خرید کر دے دوں؟ آپ کی مسز ہے، عالیہ ہے، وہ آپ سے غصے سے بولے، آپ کی کوئی بات نہ مانے، وہ جائز چیز کا بھی مطالبہ کرے تو آپ فوراً نہ کر دیں گے، لیکن وہ ذات کریم ہے کہ اس کی نعمتوں کی ہم ناشکری بھی کرتے ہیں، اس کی نعمتیں کھا کر ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، پورا دن ہمارا غفلت میں گزرتا ہے، راتیں ہماری غفلت میں گزرتی ہیں، لیکن جب صبح ہم جاگتے ہیں تو ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ کون کون سی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو عطا نہیں کی؟ اور پھر دوستان مکرم، وہ اتنی رحیم اور کریم ذات ہے، وہ پھر ہمارے گناہوں پر اس طرح ہمیں پکڑ بھی نہیں کرتی، ہمیں موقع عطا کرتی ہے۔ آج دنیا بھر میں دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ بڑی بڑی سپر پاورز ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم یہ کر دیں یہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی کیا آیا، ایک مچھر کی طرف نہیں ہے، وہ چھوٹا سا ایک وائرس آیا، ساری دنیا کو ایک جگہ پر کیا کھڑا کر دیا، سارے ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں، ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ کیا ہوا کہ وہ اس وحدہ لا شریک نے ایک چھوٹی سی چیز بھیجی ہے، ہمارے سارے گناہ کا بھی اس نے ہمیں اس کا عذاب نہیں دیا، تو دیکھیں کہ انسانیت پر کیا گزر رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، وہ ذات اتنی کریم ہے اور فرماتی ہے قرآن پاک میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ میں تو چاہتا ہوں تو میرا شکر گزار بندہ بن جا، ایمان لیا شکر گزار بندہ بن جا۔ اور سامعین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں کہ قیامت کا دن ہوگا کہ آدمی اس کی ہزارہ نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی طرح اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی نیکیاں ساری رد کر دی جائیں گی۔ اس کا ریزن کیا ہوگا؟ وہ نیکیوں تو کرتا تھا لیکن خلوت میں جا کر وہ گناہ کرتا تھا، خلوت میں جا کر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا تھا۔ اور آج کے وقت میں، آج کے دور میں قربان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج کے وقت میں خلوت کی گناہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا گناہ تمہارے پاس موبائل، کتنے ہزاروں گناہ، کتنی چیزیں ہماری آنکھوں سے گزرتی ہیں خلوت میں بیٹھ کر۔ تو اس رب قدوس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا کی۔ تو ایک طرف آواز آ رہی ہوتی ہے ای الصلاۃ، کہ آ جا نماز کی طرف، لیکن ہمارے کانوں پر وہ آواز نہیں جاتی، ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے
کتنے لوگ ہیں جو نماز میں دنیا بھر میں دیکھ لیں. آج اگر دیکھ لیں جتنے مسلمان کی آبادی ہے دنیا میں شاید 5% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے. آواز آتی ہے ای الفلاح، اے بندے آ جا فلاح کی طرف، آ جا کامیابی کی طرف. اور ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. دنیا تو خدا نے دینی ہے، اس نے پیدا کیا اور ہمیں دے رہا ہے. آؤ اللہ کے حضور آ جاؤ، صلاح کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ. دنیا کی نعمتیں ملے گی اور آخرت کی بھی نعمتیں ملے گی. ایک پنڈی کا واقعہ ہے. کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے ایک آفس میں، جیسے عموماً ہوتا ہے 3-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں. دل نہ دینے والا واقعہ ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، اذان ہوئی. ان میں سے 2-3 دوست اٹھ کرتے جی چلے نماز کے لیے مسجد میں چلتے ہیں. وہ ایک کہنے لگا جیسے دنیا میں ہم بہانے بناتے ہیں، بعض دفعہ کپڑے نہ پاک ہیں، بعض دفعہ میرا وضو نہیں ہے، شیطان ہمیں جو بہانے دے دیتا ہے. وہ 2-3 دوست نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو جو رہ گیا تھا وہ چلا گیا، گھر گیا. شام کو اس نے یہ موٹر بائک پر نا ویلنگ کرتے، ون ویلنگ، وہ ون ویلنگ کر رہا تھا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کے حضور پیش ہو گیا. دوسرے دن وہی ٹائم ہے، وہی اذان کی صدا آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لیکن وہ بندہ نہیں ہے. میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس کی نعمت عطا کی ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، اس لیے کی ہے. وہ بڑا کریم مالک ہے. سارا دن گناہ کرو، شام کو خدا کے حضور آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مولا میں تیرے حضور شرمندہ ہوں، آج کے بعد میں مولا یہ گناہ نہیں کروں گا. وہ کریم مالک آواز دیتا ہے، میرے بندے تو آ جا، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں صرف تجھے معاف ہی نہیں کر دوں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیاں میں بدل دوں گا. تو صرف میرے در پر تو آ جا، تو سچے دل سے میرے در پر تو آ جا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. سچے دل سے آ جا. وہی اللہ فرما رہے ہیں میں تجھے عذاب دے کر کروں گا کیا؟ میں تو چاہتا ہوں تو میرے دروازے پر آ جائے، ممتا بن کے آ جا. اور یہ زندگی ہے میرے دوستوں، چند دن کی زندگی ہے. آئیں اس زندگی میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، جو سنت عطا کی ہے، اس پر عمل کریں. اور یقین جانے جو لوگ صحیح طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، وہ دن رات خوش ہیں. اللہ ان کو ہر نعمتیں عطا کرتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں ہم جیسوں کے لیے کہ ہم اللہ کے حضور، اللہ کے در سے بھاگے ہوئے. اللہ واضح دیتا ہے میرے در سے بھٹکے ہوئے انسان آ جاؤ، میرے در پر آ جاؤ. ایک واقعہ آتا ہے بخشنے والی ذات کا. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک آدمی تھا، وہ گناہ کرتا تھا. جب بھی گناہ کرتا توبہ کرتا، پھر اس سے توبہ ٹوٹ جاتی، وہ پھر گناہ کر لیتا. اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ جس میرے بندے سے کہہ دے کہ آج اس کے بعد اگر تو نے گناہ کیا تو میں تجھے نہیں بخشوں گا، میں ضرور تجھے سزا دوں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وہ پیغام اس بندے تک پہنچا دیا. کیا بندے، میرے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آج کے بعد تو نے گناہ کیا تو تجھے ضرور سزا ملے گی. اس بندے نے کچھ دن پھر صبر کیا، گناہ کی عادت تھی، پھر اسے گناہ ہو گیا. جب گناہ ہوا تو پھر وہی آ گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بندے کو بتا دے، اس بندے کو یہ بتا دے کہ اب میں تجھے سزا دوں گا. وہ بندہ یہ بات سنتا ہے، صحرا کی طرف نکل پڑتا ہے. صحرا کی طرف جاتا ہے تو دل میں اس کی جو ہے نا ایک آواز ہے، کہتا ہے مولا تو نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے سزا دے گا. اے اللہ کیا تمہارے مغفرت کے دروازے بند ہو گئے؟ اے اللہ اگر تو گناہ گاروں کے لیے دروازے بند کر دے گا، تو معاف نہیں کرے گا، مولا تیرے بندے کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ذرا تو مجھے یہ تو بتا، تو مجھے سزا دے گا، تو مجھے بخشے گا نہیں؟ کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑے ہو گئے؟ اے اللہ کیا میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ تیری بخشش سے بھی زیادہ میرے گناہ ہو گئے ہیں؟ مولا تو مجھے بتا، تو مجھے سزا نہیں دے سکتا، تیری صفات میں سے تو رحیم ہے. اور مولا اگر تو نے مجھے سزا ہی دینی ہے پھر جتنے انسانیت بستی ہے دنیا میں مولا ان ساروں کے گناہوں کی سزا مجھے دے دے.
اس لیے ان ساروں کا یہ فدیہ ہو جائے گا. جتنے لوگوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں ان ساروں کے گناہ مجھ پر ڈال دیں اور مجھے سزا دے دیں, اس لیے کہ ان کو سزا نہ ملے, یہ ان کے گناہ کا فدیہ ہو جائے گا. تو مولا قدوس نے وہی بھیجی اپنے نبی کی طرف, فرمایا اے نبی, اے موسیٰ, میرے اس بندے کے پاس چلا جا, اس بندے کو بتا دے اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے جتنا فاصلہ اتنے بھی ہو جاتے تو میں تب بھی تجھے بخش دیتا, اس لیے کہ تو نے میری بخشش اور رحمت کو سمجھ لیا. کہ بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور میں تجھے جنت عطا کروں گا. وہ رحیم مالک, وہ کریم مالک, اس کی شان کریمی ہے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ کمیاں تو ہم اس کے در پر آتے نہیں ہیں. آئیں جو راستہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جس نبی نے اس دنیا میں اگر تشریف لاتے ہیں تو اس امت کے لیے رب حبل امتی, اے مولا میری امت. اور جب علماء فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور پر رکھا جاتا ہے تو وہاں سے ایک ہی آواز آتی ہے, مولا میری امت. جس امت کے لیے میرے نبی نے گھر بار چھوڑا, جس امت کے لیے میرے نبی نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے, آج اس امت کا اگر یہ حال ہو کہ ادھر ای الصلاۃ کی صدائیں ہوں, وہ بندہ ایک وقت مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھتا, ای الفلاح کی صدائیں دی جا رہی ہوں, وہ بندہ فلاح کو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہو, وہ بندے آج اللہ تجھے بلا رہا ہے. آج ہمیں اگر نا ایک کارڈ مل جائے کسی پرائم منسٹر کا, کسی ایم پی اے کا یا کسی اس لیول سیاسی بندے کا, تو 10 بندوں کا شیئر کرتے ہیں جی مجھے فلاں بندے نے دعوت دی ہے, اس نے مجھے کارڈ بھیجا, خوشی سے بلاتا ہے. اور اللہ کو علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان سے نیکی کی توفیق چھین جاتی ہے نا, اسے سجدوں کی بھی توفیق نہیں جاتی. جب گناہوں میں پڑ جاتا ہے, یہ نہ کہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا, بلکہ تجھ سے نماز کی توفیق چھین لی گئی ہے. اگر تجھے اللہ بلاتا کہ کیسا منقطع مسجد میں نہ آتا, تجھے دنیا کا ایک بادشاہ بلائے تو دوڑ کر آئے, لیکن وہ بادشاہ کو بلاتا تو نہ آتا. آئیں یہ زندگی کے لمحات اللہ نے ہمیں دیے, نہ جانے کب ہماری شام ہو جائے. یہ زندگی کی شام دیکھ ہمارے کتنے بھائی دوست بہن رشتے دار آگے پیچھے دیکھیں, نظریں جوڑے, بڑے بڑے خوبصورت لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. یہ اگر دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے, آئیں آج سے اپنے آپ کو وعدہ کر لیں کہ جو کام کرنا ہے, جو اللہ رسول نے بتایا اس طریقے سے کرنا ہے, پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور کم از کم نماز کی پر پابندی کریں, اپنے گھروں میں نماز کا موقع دیں, خود نمازی بنے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. پھر پتہ چلے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں آپ کی جتنی پریشانی اللہ پاک کس طرح دور فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, جن بھائیوں نے سنتے نہیں عطا فرمائے.